گرامی قدر حضرات، آج ماہ ربیع الثانی کا دوسرا جمعہ ہے، تو گزشتہ پچھلے جمعہ آپ احباب کے سامنے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی 11ویں شریف والے پیر، آپ کا مختصر تعارف آپ احباب کے سامنے رکھا گیا، جس میں آپ کی پیدائش کے حوالہ سے گفتگو ہوئی، آپ کے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کا ذکر ہوا۔ آج جو ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر آج گفتگو ہوگی کہ آپ کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور آپ نے کس طرح آپ کو یہ مقام و مرتبہ اللہ نے عطا کیا اور کس طرح آپ نے اپنی یہ زندگی بسر کی ہے۔ تو یاد رہے یہ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے گھر میں میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی، یعنی عبد القادر کی پیدائش ہوئی، تو میں رات جب سویا تو پیارے حبیب علیہ السلام میرے خواب میں آ گئے۔ تو پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو صالح مبارک ہو تمہیں، تمہارے گھر میں اس بچے کی ولادت ہوئی ہے، اس اللہ کے نیک بندے کی ولادت ہوئی ہے جس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جس طرح میرا شمار، جس طرح میرا نام انبیاء میں صفِ اول میں آتا ہے، ویسے تیرے بیٹے کا شمار اولیاء کی صفِ اول پہ آتا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ جس کی بشارتیں، جس کی مبارکیں خود رسول اللہ دے رہی ہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو صالح تیرے بیٹے کا مقام و مرتبہ یہ ہوگا کہ تیرے بیٹے کا پاؤں جو ہوگا ہر ولی کی گردن پر ہوگا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تھا، آپ سے پوچھا تھا کہ حضرت آپ تو بتائیے گا اللہ نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے؟ تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا، آپ نے اپنی ایری کی طرف اشارہ کیا تھا، فرمایا جب تک یہ ایری میری امت میں، حضور کی امت میں جتنے اولیاء ہیں ان کی گردن پہ نہ آ جائے تب تک ولایت کا درجہ حاصل نہیں ہوتا، تب تک ولایت کا درجہ حاصل نہیں ہوتا۔ آج انہی کی سیرت پر آج گفتگو ہوگی۔ تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب جو ہے، آپ کا لقب محی الدین ہے، آپ کا لقب محی الدین ہے۔ محی الدین کہتے ہیں دین کی خدمت کرنے والے کو، دین کی مدد کرنے والے کو۔ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ حج ادا کر کے حج سے واپسی کی طرف آ رہے تھے، غیب سے آواز آئی تھی، اے عبد القادر آج سے تیرا لقب محی الدین ہے، آج سے تیرا لقب محی الدین ہے۔ محی الدین کا لقب اس وجہ سے ہے کہ جتنی خدمت دین کی تو نے کی ہے، جتنی دین کی مدد تو نے کی ہے، ایسی مدد آج تک اللہ کا کوئی بندہ نہ کر سکا۔ ابھی آپ کا بچپنا ہی تھا، بچپن ہی میں آپ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس دن یکم رمضان المبارک تھا، یکم رمضان المبارک تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان کی پیدائش سے لے کر آخر تک میں نے یہ سارے کا سارا یہ منظر دیکھا ہے۔ جب بھی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا، آپ بچپن ہی میں تھے، ابھی پیدا ہی ہوئے تھے، آپ کا یہ مقام و مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا، اللہ کی طرف سے ولی کامل پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔
آپ دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں آپ ہی کے وقت میں جب آپ کی پیدائش ہوئی وہاں کے لوگوں میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ مسئلہ کیا تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ کئی کہتے تھے رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، کئی کہتے تھے رمضان کا چاند نظر نہیں آیا۔ اب سارے علاقے میں آپ کا گھر سب سے بڑی نسبت رکھنے والا گھرانہ تھا، ولی کامل کا گھرانہ مشہور تھا، علماء مفکرین کا آپ کا گھر جو ہے آپ کا مشہور تھا۔ تمام علاقے کے جتنے علماء تھے ان میں یہ متفق فیصلہ یہ ہوا، آج عبد القادر کے گھر میں چلے جاتے ہیں، بغداد کا علاقہ ہے، ابو صالح کے گھر پہ چلے جاتے ہیں، ابو صالح کے گھر میں جا کر پوچھتے ہیں اللہ نے ان کے گھر میں بیٹا عطا کیا ہے، بیٹا پیدا کیا ہے، جا کر ان کے گھر سے جا کر پوچھتے ہیں کیا رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے کہ نہیں شروع ہوا۔ آپ سارے علماء جاتے ہیں، حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جا کر دستک دیتے ہیں۔ جب دستک دیتے ہیں نا، حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آتے ہیں، حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے باپ تشریف لے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں آپ ہی بتائیے گا، آپ ولیوں کا گھرانہ ہے، آپ کا گھرانہ علماء کا گھرانہ ہے، آپ کا گھرانہ ولی کامل کا گھرانہ ہے، ذرا نظر تو دہرائیے گا، آپ ہمیں یہ بتائیے گا، ہمیں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آیا ہے کہ نہیں آیا۔ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے پوچھتے ہیں بتائیں نا آج میرے بیٹے نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں آج عبد القادر نے دودھ نہیں پیا، آج عبد القادر نے دودھ نہیں پیا۔ اس کا مقصد یہ ہے، اس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ آج رمضان کا پہلا چاند نظر آ گیا ہے، آج سے رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، یعنی معلوم ہوا اللہ رب العزت نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں کے پیٹ کے اندر ہی ولی کامل پیدا کیا ہے، ولی کامل پیدا کیا ہے۔ اب وہ ولی ہے، مادر ذات ولی ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہی ولی پیدا ہوا ہے۔ ہر ولی کو دنیا میں آ کر شان و شوکت ملتی ہے، مقام و مرتبہ دنیا میں آ کر ملتا ہے، لیکن حضور شیخ عبد القادر کا مقام و مرتبہ دیکھیے، ابھی دنیا میں آئے ہی ہیں، ابھی دنیا میں نہیں بھی آئے تب بھی اللہ نے ولی پیدا کیا ہے، جب دنیا میں آ گئے تو غوث اعظم بن گئے ہیں، جب دنیا میں آ گئے تو غوث اعظم بن گئے ہیں۔ یہ وہ ولی کامل ہے جن کی مبارکیں خود رسول اللہ دے رہے ہیں، خود رسول اللہ دے رہے ہیں کہ میرا نام جس طرح صفحے اول میں انبیاء میں آتا ہے ویسا تیرے بیٹے کا نام صفحے اولیاء میں صفحے اول میں آتا ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب میری عمر 5 سال کی ہوئی، آپ کی والدہ یہ بات فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں جب میرے بیٹے کی عمر 5 سال ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے رجحان ہے جب بچہ تھوڑا سا بولنا شروع ہو جاتا ہے اسے مکتب میں داخل کروا دیا جاتا ہے تاکہ وہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں، اب فرماتی جب میرے بیٹے عبد القادر کی 5 سال عمر ہوئی نا تو میں اپنے بیٹے کو لے کر مکتب میں گئی، تو مکتب میں جا کر استاد صاحب سے فرمانے لگی قاری صاحب میرے بیٹے کو بسم اللہ تو پڑھائیے گا۔ تو جب قاری صاحب نے بسم اللہ پڑھائی نا تو میرے بیٹے نے 15 سپارے پڑھ کر سنا دیے۔ استاد یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، سن کر حیران ہو گیا۔ استاد جہاں سے قرآن پڑھے بیٹا بن دیکھے ہی قرآن کی تلاوت شروع کر دے، استاد تیسرے سپارے سے شروع کرے بیٹا تیسرا سپارہ سنا دے، 5واں سپارہ پڑھے 5ویں سپارے کی تلاوت کر دے۔ آپ پوچھنے لگے، استاد حیران ہوا، کہنے لگے بیٹا کیا تو نے کسی استاد سے پڑھ کر آیا ہے؟ حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کسی سے نہیں پڑھا۔ آپ فرماتے کیا گھر میں پڑھتا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا گھر میں بھی نہیں پڑھتا رہا۔ فرمایا کسی مکتب میں پڑھتا رہا ہے؟ عرض کی میں مکتب میں بھی نہیں پڑھتا رہا۔ فرمایا یہ کہاں سے سپارے تو نے حفظ کر لیے ہیں؟ جہاں سے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو بن دیکھے ہی قرآن کی تلاوت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جب میں اپنی ماں کی پیٹ کے اندر تھا میری ماں حافظ قرآن تھی، میری ماں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، میں نے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 15 سپارے حفظ کر لیے ہیں۔
1500 پارے حفظ کر لیے ہیں۔ لوگوں مجھے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، وہ ولی کامل جو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ماں کے قرآن کی تلاوت سن رہا ہے، آج غوث اعظم کا ماننے والا، آج آپ کے ساتھ عقیدت رکھنے والا، چاہے بغداد میں ہو، چاہے بغداد کے کسی علاقے میں ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو، وہاں سے آواز دے یا شیخ عبد القادر شیئا للہ، میرا یہ وجدان کہتا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، وہ ہماری پکار بھی سنتے ہیں اور ہماری مدد کو بھی آتے ہیں، وہ ہماری پکار بھی سنتے ہیں۔ آپ کی یہ سیرت کی کتب میں یہ بات ملتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدرس تھے، اپنے طلبہ اکرام کو درس دے رہے تھے، تدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے، حدیث شریف پڑھا رہے تھے۔ طلبہ یہ بات کہتے ہیں، وہ کیا منظر دیکھتے ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلبہ اکرام کو پڑھا رہے ہیں، دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ دین کی تعلیم دیتے ہوئے آپ نے تھوڑا سا ہاتھ آگے کو کیا، تھوڑا سا ہاتھ آگے کو کیا۔ جب آپ نے آگے کو کیا نا، آپ کا ہاتھ خشک تھا، جب آپ نے پیچھے کو کیا تو آپ کا ہاتھ گیلا ہوا تھا، آپ کا ہاتھ تر تھا۔ طلبہ کرام کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، ہم پوچھنے لگے کہ استاد گرامی ہمیں تو یہ بتائیے گا، حضرت یہ بتائیے گا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ تو ہمیں یہ سبق پڑھا رہے تھے، آپ نے ہاتھ آگے کو کیا، آپ کا ہاتھ خشک تھا، جب آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کو کیا آپ کا ہاتھ پانی سے تر تھا، یہ وجہ کیا ہے؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں فلاں مقام پر فلاں میرے ماننے والے، فلاں میرے مریدی، فلاں میرے عقیدت مند ایک کشتی میں جا رہے تھے، وہ کشتی ڈوب رہی تھی، ان کشتی والوں نے مجھے پکارا یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری مدد کو آ جائیے گا، ہماری مدد کو آ جائیے گا۔ آپ فرماتے ہیں میرے عقیدت مند حضرات نے مجھے وہاں سے آواز دی، میں نے یہاں بیٹھ کر ان کی آواز سنی، میں نے اپنا ہاتھ آگے کو کیا، جو کشتی ڈوبی ہوئی تھی میں نے اسے پانی سے نکال دیا، اسے پانی سے نکال دیا۔ لوگوں مجھے بتاؤ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی کامل ہے کہ بغداد کا شہر ہو یا دنیا کا کوئی شہر ہو، کوئی ماننے والا ہو، شرط یہ ہے ماننے والا بندہ ہو، ماننے والا، تو انہیں پکارے تو وہ ہماری پکار سنتے ہیں، وہ ہماری پکار سنتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرماتے ہیں جب میں مکتب کے لیے پڑھنے جایا کرتا تھا، جب کسی مدرسے میں پڑھنے جایا کرتا تھا، آپ فرماتے میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کرتا تھا، اپنے کانوں سے یہ منظر سنا کرتا تھا کہ فرشتے میرے لوگوں کو آوازیں دے رہے ہوتے تھے، لوگوں سائڈ پر ہو جاؤ، لوگوں رستہ بنا دو، لوگوں رستہ بنا دو۔ حضور آپ خود فرماتے ہیں فرشتے مجھے سلام بھی کہا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی کہا کرتے تھے لوگوں راستہ بنا دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ لوگوں مجھے بتاؤ جس کے راستے سے، جس راستے سے وہ گزرے، اس راستے کو صاف کرنے کے لیے فرشتے آ جائیں تو لوگوں پھر مجھے بتاؤ اس ولی کامل کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے؟ حضرت شاہ محمد رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور آپ بتائیے گا اللہ نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ کس طرح عطا کیا ہے، یہ آپ کو مقام و مرتبہ کیسے حاصل ہوا ہے، کس طرح آپ کو مقام و مرتبہ حاصل ہوا ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مجھے اللہ نے یہ مقام و مرتبہ میری سچائی کی وجہ سے عطا کیا، مجھے سچ بولنے کی وجہ سے عطا کیا ہے، سچ بولنے کی وجہ سے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب فرماتے جب میں تھوڑا سا نوجوانی کی عمر میں ہوا، تھوڑی سی میری عمر زیادہ ہوئی تو میں نے بغداد میں علم حاصل کرنے کے لیے میں نے جانا چاہا، تو میں نے اپنی والدہ سے اجازت طلب کی تو میری والدہ نے مجھے اجازت دے دی، فرمایا جا بیٹا جا کے بغداد میں تعلیم حاصل کر رہا۔ تو جب آپ فرمانے لگے میں جب نکلنے لگا گھر سے تو میری ماں نے میری قمیض کے اندر 40 دینار سلائی کر دیے،
40 दीनार सलाई कर दिए। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जेलानी रदी अल्लाह ताला अब खुद फरमाते इस बात को। अब फरमाते जब मैं बगदाद के रास्ते में जा रहा था, एक काफ़िला जा रहा था, उस काफ़िले के साथ मिल गया। जब वो काफ़िला जा रहा था बगदाद की तरफ, तो मैं उस काफ़िले के साथ साथ जा रहा था। जब मैं उसके काफ़िले के साथ जा रहा ना, तो रास्ते में डाकुओं ने हमारा ये काफ़िला लूट लिया। उन डाकुओं की तादाद 60 आती है। फरमाया 60 लोग ऐसे थे जिन्होंने सारे काफिले को लूट लिया। और जब मेरी बारी आई ना, तो मुझसे एक डाकू पूछने लगा, बेटा तू भी बता ना तेरे पास क्या है। आप फरमाने लगे, मैंने कहा मेरे पास 40 दिनार है। आप फरमाने लगे मेरे पास 40 दिनारे हैं। वो डाकू आपकी बात को मजाक समझने लगा। फरमाया कमसन बच्चा है, मुझसे मजाक कर रहा होगा। वो डाकू हंसने लगा। वो अब डाकू जाकर अपने दूसरे डाकू को बताता है, दूसरा भी पूछता है, यही जवाब मिलता है। जब तीसरा पूछता है, तीसरे को भी यही जवाब मिलता है। वो सारे डाकू एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर अपने सरदार से कहने लगते हैं, ये कमसन बच्चा हमें बता रहा है मेरे पास 40 दिनारे हैं, हत्ता कि हमने उसी तलाशी ली है, 40 दिनार हमें तो नहीं मिले। ये 40 दिनार कहाँ से ये बता रहा है। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब फरमाते हैं डाकुओं के सरदार ने मुझे बुलाया। जब मैं सरदार के पास गया ना, तो सरदार मुझसे पूछने लगा, बेटा तू बता तेरे पास क्या है। अब फरमाते हैं मैंने फिर से यही कहा, मेरे पास 40 दिनारे हैं, मेरे पास 40 दिनारे हैं। और डाकुओं का सरदार कहता है, बेटा कहाँ है। आप फरमाते हैं मैंने अपनी कमीज से जो सिलाई हुई गुदरी थी उससे निकाल कर 40 दिनारों की उनके आगे रख दिए, उनके आगे रख दिए। वो डाकुओं का सरदार कहने लगा, डाकुओं का सरदार ये बात कहने लगा बेटा तुझे तो पता है हम चोरे हैं, हम लोगों का माल लूट लेते हैं। हमने तो तेरी आंखों के सामने ये सारे के सारे काफिले का माल लूट लिया है। हमने ये सारे का सारा काफिला लूट लिया है। तू जानता था लेकिन खामोश भी रह सकता था, तू खामोश नहीं रहा। तू हमसे झूठ भी बोल सकता था, तूने हमसे झूठ भी ना बोला। तूने ये सच क्यों हमसे बोला, तूने ये क्यों बताया कि मेरे पास 40 दिनारे हैं, मेरे पास 40 दिनारे हैं। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला ने फरमाने लगे, अब फरमाने लगे, ए डाकुओं के सरदार मैं जानता हूँ तुम लोग चोर हो, तुम लोगों का माल लूटते हो, लेकिन मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी जब मैं तालीम हासिल करने के लिए घर से निकलने लगा था। मेरी माँ ने कहा था, बेटा कभी झूठ ना बोलना, बेटा कभी झूठ ना बोलना। मेरी जान जाती है तो जाए, लेकिन ये 40 दिनार भी तुम्हारे हैं। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच बोलता, हमेशा सच बोलता। बुजुर्गों से आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये जब आपके अल्फाज सुने, वो सारे के सारे डाकू खशियत इलाही में आप डूब गए। अल्लाह का खौफ खुदा उनके दिल में पैदा हो गया और वो कहने लगे, ये कमसन बच्चा, ये छोटा बच्चा जिसकी नसीहत उसकी माँ ने की है कि बेटा कभी झूठ ना बोलना, अपने माँ के साथ किए हुए वादे को ये निभा रहा है। इसने अपने माँ के साथ किया हुआ वादा नहीं तोड़ा। हम तो कई साल से अपने अल्लाह से किए हुआ वादा तोड़ रहे हैं, अपने अल्लाह से किया हुआ वादा तोड़ रहे हैं। हुजूर गौसे आजम फरमाती हैं वो 60 अफराद थे। आप फरमाते हैं मेरी कम सनी उम्र में, मेरे बचपन का ये आलम था। उन 60 लोग पहले लोग थे जिन्होंने मेरे हाथ में तौबा भी की और राहे रास्त पर भी गामसन हो गए। लोगों ये अल्लाह का वली है, ये अल्लाह का वली है। अल्लाह के वली की ये निगाह है, जिस पर निगाह डल जाए उसकी बात बन जाती है। अल्लाह वाले होते हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। ये अल्लाह वालों की नज़रें हैं जो हम पर पड़ती हैं, हम राह रास्त पर चल पड़ते हैं। ये अल्लाह वालों का मकाम व मर्तबा है। क्या मकाम व मर्तबा अल्लाह ने आपको अता किया। हुज़ूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप फरमाते हैं लोगों अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरा करो।
اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے حیا کیا کرو۔ فرمایا اللہ سے ڈرا کرو۔ فرمایا تم جب گناہ کرتے ہو تم اپنے دائیں بھی دیکھتے ہو، اپنے بائیں بھی دیکھتے ہو، اپنے سامنے بھی دیکھتے ہو، اپنے پیچھے بھی دیکھتے ہو۔ فرمایا کیا یہ عجیب انسان ہے جب گناہ کرنے لگتا ہے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف دیکھتا ہے، لیکن بندہ خدا کبھی گناہ کرنے سے پہلے آسمان کی جانب بھی دیکھ لیا کر، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جو تمہیں رزق بھی عطا کرتا ہے، جس نے تجھے رزق بھی عطا کیا ہے، جس نے تمہیں عزت بھی عطا کی ہے، جس نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ بھی دی ہے، جس نے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے، بولنے کے لیے زبان دی ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں۔ فرمایا جب تو گناہ کرنے بیٹھے گناہ کرنے سے پہلے تو دائیں بائیں دیکھتا تو دیکھتا ہی ہے، لیکن کبھی آسمان کی جانب بھی دیکھ لیا کر جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ فرمایا اس خالق کائنات سے بھی حیا کر لیا کر، اس خالق کائنات سے بھی حیا کیا کر۔ فرمایا کیسا یہ عجیب انسان ہے، کیسا یہ عجیب انسان ہے، گناہ کرنے لگتا ہے تو لوگوں سے حیا کرتا ہے، لیکن جس نے پیدا کیا ہے جو علیم بذات الصدور ہے، فرمایا تو اس سے حیا نہیں کرتا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے حیا کرو۔ گناہ کرنے لگتے ہو لوگوں سے تو حیا کرتے ہی کرتے ہو، لیکن جس نے تجھے پیدا کیا ہے تم اس سے بھی حیا کرو۔ فرمایا حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں روحانیت کے 100 درجے ہیں، فرمایا اس میں جو 70واں درجہ ہے وہ کرامت کا ہے۔ تو کرامت ولی کی پہچان نہیں ہوتی، ولی کی پہچان استقامت ہوتی ہے۔ ولی کی پہچان، ولی وہ ہے، کتب میں یہ بات ملتی ہے، صوفیاء یہ بات لکھتے ہیں، ولی وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے۔ ولی وہ ہے کہ اس کے چہرے پر حضور کی سنت بھی سجی ہوئی ہے کہ نہیں سجی ہوئی، کیا وہ نمازیں ادا کرتا ہے کہ نہیں ادا کرتا، کیا وہ شریعت پر عمل کرنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ فرمایا ولی وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے۔ تو لوگوں پھر مجھے بتاؤ، قرآن کے ماتحت سورہ بقرہ میں اللہ نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ارشاد فرمایا بندے تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ اب ایمانداری کے ساتھ بتانا، حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے دنیا میں رہتے ہوئے جب تک آپ کی زندگی تھی آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہے، بچپن سے لے کر وصال تک اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اب قرآن کے ماتحت جو اللہ نے اپنا حکم فرمایا تھا، جو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، آج مجھے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، کیا غوث اعظم نہیں ہو رہا؟ غوث اعظم نہیں ہو رہا؟ یہ قرآن ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں تو آؤ، ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں تو آؤ، اللہ کے حکم کی تعمیل تو کر کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ تمہیں مقام و مرتبہ کیا عطا کرتا ہے، پھر تمہیں اللہ مقام و مرتبہ کیا عطا کرتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استقامت بھلا کیا ہے؟ استقامت یہ ہے، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا لوگوں جب تم کہہ بیٹھتے ہو نا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، فرمایا اس پر تم پھر ڈٹ جاؤ، اس پر استقامت حاصل کر لو کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ فرمایا پھر تم اپنا گمان یہ بنا لو، تمہارا ایمان یہ ہونا چاہیے اگر اللہ ہمارا رب ہے پھر ہمیں رزق دینے والی بھی ذات وہ ہے، ہمیں بخشنے والی ذات بھی وہ ہے، ہمیں عزت بھی دینے والی ذات وہ ہے، ہمیں ہر نعمت دینے والی بھی ذات وہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا جب تم کہہ بیٹھو، جب تم کہو اللہ ہی ہمارا رب ہے، فرمایا پھر تم کیا کرو؟ اس پر استقامت حاصل کرو۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں محبت کا پتہ بھی تو تب چلتا ہے، محبت کا پتہ بھی تب چلتا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں میٹھا تو ہر کوئی کھاتا ہے، لیکن غلام کا پتہ تو جب چلتا ہے، غلام کا پتہ تو تب چلتا ہے، محب کا پتہ تو تب چلتا ہے جب محب جو ہے محبوب کی بارگاہ میں جب کرواہٹ بھی حاصل ہو جائے تب بھی باخوشی گلے سے لگا لے۔
तब भी बाखुशी गले से लगा ले। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मुझ पर इतनी सख्तियाँ नाजिल हुई, इतनी सख्तियाँ मुझ पर आई हैं, अगर इतनी सख्तियाँ किसी पहाड़ पर आती वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, लेकिन मैंने कभी ना शुक्री नहीं कही, मैंने बल्कि हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल कहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल कहा है। फरमाया हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। हुज़ूर गौसे आज़म ने भी फरमाया होगा, मेरा ये वजदान कहता है, आपने फरमाया होगा जे सोना मेरे दुख विच राज़ी ते मैं सुखनू चुल्ले डावा, सुखनू मैं चुल्ले डावा। फरमाया इतनी सख्तियाँ मुझ पर आई, इतनी सख्तियाँ मुझ पर आई कि मैंने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया है, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, अल्लाह की इस आयत पर अमल करते हुए, इस आयत की मैंने तिलावत की है, फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा। हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। लोगों, आज हम गौसे आज़म का मिलाद करते हैं तो साल में एक दिन हम बड़ी 11वीं वाले का जिक्र नहीं करते, ये हम पर एक दिन हम पर ये वाजिब नहीं हुआ, बल्कि साल भर जो है जब तक ये हमारी सांसें हैं तब तक हमें ये हुक्म दिया गया है, अल्लाह के नेक बंदों के साथ अपना नाता जोड़ो, अल्लाह के नेक बंदों के साथ अपना ताल्लुक़ बनाओ। ये ताल्लुक़ क्या काम आएगा? ये ताल्लुक़ ये काम आएगा, प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में रहते हुए जो शख्स जिसके साथ अपनी निस्बत बनाई रखेगा, जिसके साथ मोहब्बत कर रहा होगा, कल क़यामत के दिन उसका उठना जो है उस शख्स के साथ होगा। आज हमारा ये ईमान है, हमारा ये वजदान है, हम अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करते हैं, हम औलिया अल्लाह की बारगाहों में जाते हैं, हम औलिया अल्लाह के साथ मोहब्बत रखते हैं। हमारा ये ईमान है कल क़यामत के दिन हमारा उठना भी उनका उठना होगा, हमारा साथ उनके साथ होगा। लोगों, ये वो मोहब्बत है जिसका अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ करार दी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। लोगों, ये वो वली हैं जिनके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सिरातल्लज़ीना अनअमता, ये इनाम याफ्ता लोग हैं। अगर लोग कहते हैं ना तुम औलिया अल्लाह की बारगाह में करने क्या जाते हो, औलिया अल्लाह के साथ मोहब्बत क्यों करते हो, जब कुरान हमारे पास है, हदीस हमारे पास है, तब फिर बात ये होनी चाहिए थी सिरातल किताब वल सुन्ना। हमारी नमाज में भी हमें यही पढ़ना चाहिए था, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मौला हमें सीधे रास्ते पर चला, सिरातल किताब वल सुन्ना, जो रास्ता कुरान मजीद और हदीस का है। लेकिन ऐसा नहीं है, फरमाया सिरातल्लज़ीना अनअमता, मुझे उन लोगों के रास्ते पर चला जिस पर तूने इनाम किया है। लोगों, ये इनाम याफ्ता लोग हैं। फिर आखिर में मकाम व मर्तबा क्या मिलता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं, जो अल्लाह के वली हैं, इन्हें ना तो किसी चीज़ का खौफ है और ना ये गमगीन होंगे। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये ईमान वाले भी हैं और परहेज़गार भी हैं। फिर फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, हमने इन्हें खुशखबरी अता कर दी है, हमने इन्हें खुशखबरी दे दी हुई है। फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी दे दी है, आखिरत में भी दे दी है। क्या खुशखबरी दे दी है? जन्नत की खुशखबरी दे दी है, गमगीन से पाक होने की खुशखबरी दे दी है, हर गम से निजात दिला दी है। फरमाया ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, मेरे जो कलिमात हैं इसमें किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं है। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, यही सबसे बड़ी कामयाबी है, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। लोगों, आज का मैसेज यही है, हुज़ूर गौसे आज़म का जो मानने वाला है, महाना 11वीं मनाने वाला जो है, महाना 11वीं शरीफ का लंगर जो खाने वाला है, आज उनके साथ मोहब्बत का अपना इजहार करता है, उनके साथ अकीदत का इजहार करता है, तो अकीदत सिर्फ ज़बान से नहीं होगी, उनके साथ अगर तुम अकीदत रखते हो तो जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, उनके बताए हुए रास्ते पर उनके जिस तरह ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है, हमें उन पर
عمل کریں زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ ہمیں اولیاء اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء اعظام نے جس طرح اپنی زندگی گزاری ہے اللہ ہمیں بھی وہ عبادت عطا فرمائے، اس طرح کی سچائی ہمیں بھی عطا فرمائے، اور اس طرح کی استقامت بھی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔